اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت اور ان کی صفات یہ بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں اور آپس کے اندر بڑے نرم ہیں۔ بھلے رشتہ دار نہ ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے بھی محبت کریں گے، اس سے بھی الفت کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ہوگا، صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر کیا ہوں گے جی؟ نرم ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں علامہ اقبال نے بتا دی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ یہ اصول تھا بس۔ انہوں نے کہا جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول اللہ کے نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کا یہی تو معنی تھا۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو جو بندہ صاحب ایمان ہے، مومن ہے، وہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرے گا، کبھی ان سے دوستی نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو وہ صحابہ کرام کا رشتہ دار بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام اس سے کبھی بھی دوستی، یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن اسی کو دوست بناتا ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہوتا ہے، مومن اسی سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا ہے جی؟ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نافرمان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی بھی اس سے اور صاحب ایمان کبھی بھی اس سے یارانہ اور دوستی نہیں رکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کیوں کی؟ نبی کریم علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کیا تو اس صلح حدیبیہ کو ایک کاغذ کے اوپر لکھا گیا اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا محمد الرسول اللہ، یہ اسم گرامی لکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب محمد الرسول اللہ یہ اسم گرامی لکھا گیا تو کفار مکہ نے اس پر اعتراض کیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کو ریز کر دیا رسول اللہ کو۔ جب اس کو ریز کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اور قرآن کی آیت یہ نازل کی، لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے یہ آیت کریمہ لے کر آئے اور بتلا دیا اے محبوب یہ کافر آپ کو محمد الرسول اللہ مانے نہ مانے، رب آپ کو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب نے تسلی کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل کر دی کہ محبوب آپ نہ پریشان ہو، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا رب کہتا ہے کیا؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہے محمد۔ اور جب رب کہہ دے یقین جانے پیچھے کسی کی ضرورت رہتی ہے؟ پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے؟ جب خالق کائنات ہی کہہ دے، رب العالمین کا فرمان ہی آ جائے اور رب تسلی نازل کر دے، کسی کے تسلی کی حاجت رہتی ہے؟ یہ شان میرے آقا علیہ السلام کی، یہ شان تاجدار انبیاء کی، یہ شان تاجدار کائنات کی کہ رب العالمین حضور کی تسلی کے اندر آیتیں نازل کر دے اور فرما دے کہ اے محبوب کافر آپ کے نام کے مٹانے کا کہتے ہیں، یہ مٹ جائیں گے اور آپ کا نام اب بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور پھر میدان محشر کے اندر اے محبوب ساری مخلوق جمع ہوگی اور سب کو حکم ہوگا کیا؟ کہ آج میرے محبوب کی شان دیکھ لو، آج تاجدار انبیاء کی شان دیکھ لو، پھر حضور کی شانیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ میٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کے مٹانے والے خود مٹ گئے، پتہ نہیں کون تھے کہاں تھے، کسی کا کوئی نام و نشانی، لیکن میرے آقا کی شانیں آج بھی ویسے بیان ہو رہی ہیں۔ بلکہ کریم آقا علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کو رب نے جب فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب ہر چیز کا ذکر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، میرے آقا کا ذکر اس وقت بھی جاری و ساری رہے گا، رب میرے آقا کا ذکر فرما رہا ہوگا۔ تو اللہ نے حضور کو شانیں دی، انہوں نے کہا جی مٹا دو، حضور نے مٹایا تو رب نے قرآن کی آیت نازل کر دی محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھو کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھی ہیں، حضور کی معیت والے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں،
ان کی پھر رب العالمین نے صفات بیان کی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت والذین آمنوا معہ سے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اس سے صدیق اکبر کی ذات مراد ہے۔ اس سے کیا ہے؟ صدیق پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر آپ کی تبلیغ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آئے، آپ کی تبلیغ پر، آپ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ تو اس سے مراد صدیق اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت، حضور کا ساتھ، یہ بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی حضور علیہ السلام فرماتے نا مانگو کیا مانگتے ہو، تو حضور سے یہی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔